الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے تھے فائبر کے بارے میں، تو کل ہم نے جہاں سے چھوڑا تھا آج ہم اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں۔ تو اگلی سلائیڈ میں بتایا جا رہا ہے غذائی فائبر کی تعریف اور اس کی درجہ بندی بیان کی گئی ہے۔ وضاحت کیا ہے اس کی؟ غذائی فائبر پودوں سے حاصل ہونے والے ایسے کاربوہائیڈریٹس ہیں جو ہمارے ہاضمے کے انزائمز سے مکمل طور پر ہضم نہیں ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ تر پودوں کی سیل وال میں پائے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ غذائی فائبر پودوں سے حاصل ہونے والے ایسے کاربوہائیڈریٹس، ہمیں چیزوں کے زیادہ نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کون سا ڈاکٹر بننا ہے، ہم نے صرف تھوڑا سا کانسیپٹ لینا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس بیسیکلی ایسے غذائی جز ہیں، غذا کے ایسے اہم جز ہیں جو ہمیں انرجی دیتے ہیں، ہماری باڈی میں ایندھن کا کام کرتے ہیں، پیٹرول کا کام کرتے ہیں۔ یہ جیسے روٹی ہے، یہ بھی ہماری باڈی میں جب جاتی ہے تو ہماری باڈی روٹی کو گلوکوز میں کنورٹ کرتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹس گلوکوز میں کنورٹ ہو کے ہماری باڈی کے لیے انرجی کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ہماری باڈی کے لیے ایسے کاربوہائیڈریٹس ہیں جو خود ہضم نہیں ہوتے، یعنی یہ انرجی دینے کا کام نہیں کرتے ہیں۔ کیا کون سے کاربوہائیڈریٹس؟ فائبر، ٹھیک ہے، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس کا کام معدے سے بھی آگے چلنا، چھوٹی آنت میں جانا، پھر بڑی آنت میں جانا۔ اس کا کام ہے بیسیکلی صفائی کرنا، پخانے کے حجم کو بڑھانا، موٹاپے سے بچانا، اور آنتوں کی صفائی کرنا، اور قبض سے بچانا۔ اس طرح کے اس کے فوائد ہیں، اس لیے اس نے ہضم نہیں ہونا۔ اگر یہ ہضم ہو گیا تو پھر اس کا مطلب ہے اس کا کام انرجی میں کنورٹ ہونے والا معاملہ بن جائے گا۔ جو اس کے فوائد ہیں وہ جو ہمیں چاہیے وہ پھر نہیں ملیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو خود ہضم نہ ہو بلکہ معاون کے طور پہ کام کرے۔ تو یہ فائبر خود ہضم نہیں ہوتا، معدے کے انزائمز سے ہضم نہیں ہوتا۔ معدے کے انزائمز بیسیکلی وہ بھی رطوبتیں ہوتی ہیں جو پروٹین سے بنتی ہیں، جو خوراک کو توڑتی ہیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں تاکہ جسم آسانی سے جذب کر سکے۔ تو ان انزائمز سے یہ ہضم نہیں ہوتا مکمل طور پر۔ یہ زیادہ تر پودوں کی سیل وال، یعنی ہمارا جو جسم ہے یہ خلیے سے بنا ہے، سیل سے بنا ہے۔ اسی طرح سے ہر جاندار چیز خلیے سے بنتی ہے، پودے بھی خلیے سے ہی بنتے ہیں۔ تو یہ پودوں کی سیل وال، یعنی پودوں کی سیل کی جو دیوار ہوتی ہے اس سے ہمیں ملتا ہے۔ اس کی کچھ قسمیں ہیں جیسے سیلولوز، ہیمی سیلولوز، پیکٹن، لگنن، یہ اس کی کچھ قسمیں ہیں 4۔ اس شکلوں میں، ان قسموں میں یہ ہماری باڈی کو ملتا ہے پودوں کی سیل وال سے۔ اب سیل وال کیا ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے؟ ہم نے سبزی کھا لی، اس کی سیل وال میں کہاں پہ تھا ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ ہم نے پودا کھا لیا، اس کی سیل وال میں کہاں پہ تھا ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ مین چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ پودوں سے یا پودوں پہ لگنے والی چیزوں سے ہمیں یہ ملتا ہے۔ اگرچہ فائبر ہضم نہیں ہوتا لیکن یہ جسم میں بہت سے اہم جسمانی افعال سر انجام دیتا ہے اور مختلف بیماریوں کے خطرات کم کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، یعنی قبض سے ہمیں بچاتا ہے، قبض ام الامراض ہے، یعنی بیماریوں کی ماں ہے۔ موٹاپے سے بچاتا ہے، موٹاپا بھی بذات خود بیماری ہے، اس کی وجہ سے آگے بلڈ پریشر، شوگر، دل کے مسائل، کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمیں ان سے بچاتا ہے۔ تو فائبر کی 2 اقسام، سولیوبل فائبر اور انسولیوبل فائبر۔ سولیوبل حل پذیر، جو پانی میں حل ہو جائے اس کو سولیوبل کہتے ہیں۔ انسولیوبل فائبر غیر حل پذیر، جو حل نہ ہو۔ تو پانی میں گل جاتا ہے اور جل نما شکل اختیار کر لیتا ہے، یہ ہے سولیوبل فائبر۔ پانی میں نہیں گلتا اور پانی کی مقدار بڑھاتا ہے، یہ ہے غیر حل پذیر فائبر، جو حل نہیں ہوتا۔ تو اس کی تھوڑی سی وضاحت دیکھتے ہیں۔ غذائی فائبر پودوں سے حاصل ہونے والا ایسا جز ہے جو مکمل طور پر ہضم نہیں ہوتا، یعنی یہ حل نہیں ہوتا، لیکن جسم کی صحت اور نظام ہاضمہ کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نظام ہاضمہ جیسے میں نے بتایا
کہ اگر فائبر نہ ہو تو پھر نظام ہاضمہ جو ہے وہ سست روی کا شکار ہو جائے گا، جو خوراک ہے وہ آگے نہیں ٹائم پہ چل پائے گی، یعنی ہماری خوراک جو ہے وہ 4 سے 6 گھنٹے میں وہ جسم کا کہہ لیں کہ اس کی انرجی میں کنورٹ ہو کے جسم کا حصہ بن کے ہاضمے کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو کے تو اس کو جسم سے اس کا اخراج ہو جانا چاہیے۔ لیکن جسم کا اخراج اگر صبح ہو رہا ہے لیکن وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس کو ہضم ہو جانا چاہیے، اس کی انرجی جو ہے وہ جسم کو مل جانی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوا، اس کا جو نظام انہضام کا جو پروسیس ہے وہ مکمل نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خوراک پھر ہماری باڈی کے لیے زہر بن جائے گی۔ اگر وہ 4 سے 6 گھنٹوں سے لیٹ ہو گئی ہے تو ہماری پھر اس کا مطلب ہے کہ آنتوں کا پروسیس سست ہو گیا ہے۔ تو یہ اس سستی کو روکتا ہے، اس کی سستی کو ختم کر کے اس کو تیز کرتا ہے، جس میں وہ کہہ رہا ہے نظام ہاضمہ کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں۔ ڈائٹری فائبر کی افادیت، قبض اور وزن میں کمی۔ اس سلائیڈ میں فائبر کے 2 بڑے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ قبض میں بہتری، پہلا قبض میں بہتری، فائبر بڑی آنت میں پانی جذب کرتا ہے، یعنی بڑی آنت میں نا واٹری سا ماحول ہونا چاہیے، وہاں پہ پانی ہونا چاہیے تاکہ جو فضلہ ہے وہ اس کو آگے دھکیلا جا سکے، جیسے سلپری سا نہیں ہوتا، اس طرح سے لیکوڈ ٹائپ وہاں پہ ماحول ہونا چاہیے تاکہ خوراک یا پہانے کو آگے دھکیلا جا سکے، کیونکہ بڑی آنت میں ظاہری بات ہے جب بڑی آنت میں کھانا چلا جائے گا تو اس وقت تو اس سے مکمل طور پہ جو غذائیت ہے وہ نکل گئی ہوگی، تو پھر وہ اس کا آگے جو چلنے والا معاملہ ہے وہ اس نے سفر کر کے تو پھر اس کا اخراج ہونا ہے۔ تو فائبر بڑی آنت میں پانی جذب کرتا ہے۔ ہماری آنتیں خشک ہو چکی ہوئی ہیں لوگوں کی نا، آنتوں میں پانی رہتا ہی نہیں ہے، پانی جو ہے جسم پانی ریٹین نہیں کرتا، پانی کو روکتا نہیں ہے۔ تو فائبر جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جن لوگوں میں جسم میں پانی رکتا نہیں ہے ان کے لیے فائبر بہت اہم ہے۔ فائبر بڑی آنت میں پانی جذب کرتا ہے، پہانے کو نرم اور بھاری بناتا ہے، یعنی ایک تو نرم کرتا ہے کہ آنتوں کے لیے، آنت کے لیے، بڑی آنت کے لیے اس کو آگے دھکیلنا آسان ہو، دوسرا اس کو بھاری بناتا ہے تاکہ وہ اپنے ٹائم پہ اس کا اخراج بھی ہو سکے۔ اس کے بعد ہے آنتوں کی حرکت بہتر ہوتی ہے، یعنی جب وہاں پہ واٹری سا لیکوڈ ٹائپ ماحول ہوگا تو اس کی حرکت پھر آنتوں کی بہتر ہوگی۔ اس کے بعد ہے رفع حاجت آسان ہو جاتی ہے، یعنی جب ہم سٹول پاس کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو بہت ٹائم لگتا ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ قبض ہو جاتی ہے، آدھا گھنٹہ لوگ واش روم میں بیٹھے رہتے ہیں، تو جو بندہ جتنی جلدی واش روم سے فارغ ہو کے آ جائے گا نا وہ سمجھے کہ اتنا صحت مند ہے، اتنا وہ انسان صحت مند ہے جتنا کم ٹائم میں وہ واش روم سے فارغ ہو کے آئے گا۔ اس کے بعد ہے وزن کم کرنے میں مدد، یعنی یہ دوسرا اس کا فائدہ بتایا جا رہا ہے، پہلی افادیت بتائی قبض میں بہتری، دوسری وزن کم کرنے میں مدد۔ فائبر معدے میں زیادہ جگہ گھیرتا ہے۔ اچھا، یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، جو ہمیں کریونگ ہوتی ہے نا، بار بار کچھ نہ کچھ ہم کھائیں، یہ اس سے بچاتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جب زیادہ جگہ گھیرتا ہے تو ہمیں بھوک نہ لگنے کا احساس رہتا ہے، پیٹ بھرا بھرا محسوس ہوتا ہے، زیادہ دیر تک پیٹ بھرا محسوس ہوتا ہے، یہ آگے وہی چیز آ گئی ہے۔ بار بار کھانے کی خواہش کم ہو سکتی ہے، یہ بھی وہی چیز آگے آ گئی ہے۔ تو یہ کریونگ ختم ہوتی ہے، جس سے ہمیں بار بار نہیں کھانا پڑتا، جبکہ بار بار کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اس کی وضاحت کیا ہے؟ فائبر قبض کے مسئلے کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے اور زیادہ دیر تک پیٹ بھرے ہونے کا احساس پیدا کر کے وزن کنٹرول کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ جب ہمیں پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوگا تو ظاہری بات ہے ہمیں کریونگ نہیں ہوگی، بار بار کچھ کھانے کی طرف نہیں جائیں گے، تو پھر ہم جو نظام انہضام ہے وہ اپنا ٹائم پورا کر سکے گا، تو ہم موٹاپے سے بچ سکیں گے۔ اگلی سلائیڈ ہے جی، پورے نظام ہاضمہ کے لیے فائدہ، یعنی پورے کا پورا جو نظام ہے نا ہاضمے کا، اس کے لیے کیا فائدہ ہے۔ اس سلائیڈ میں انسانی جسم اور نظام ہاضمہ کو دکھایا گیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر کے ذریعے سے۔
وضاحت اس کی کیا ہے؟ غذائی فائبر صرف آنتوں تک محدود فائدہ نہیں دیتا بلکہ پورے نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ یعنی اگر ہماری آنتوں کا نظام بہتر ہوگا نا، معدے کا نظام بہتر ہوگا، تو سمجھ جائیں کہ ہمارا جو ہاضمے کا نظام ہے وہ بہتر ہو گیا۔ تو فائبر کیا کرتا ہے؟ خوراک کی حرکت کو بہتر بناتا ہے، یعنی آگے اس کو دھکیلتا ہے، آنتوں کی صفائی میں مدد دیتا ہے، مفید آنتی بیکٹیریا کی نشو و نما میں معاون ہوتا ہے۔ ہماری آنتوں میں کھربوں کی تعداد میں کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں، جاندار بیکٹیریا، جو ہماری خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں، خوراک کو اس کی حرکت میں کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو بیکٹیریا ہے نا، ہر جاندار کو زندہ رہنے کے لیے خوراک چاہیے۔ ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم بیکٹیریا، جو ہمیں فائدہ مند بیکٹیریا چاہیے آنتوں میں، اس کو کچھ نہیں دیتے کھانے کو۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ہماری جو آنتوں کے بیکٹیریا ہیں ان کی خوراک ہے فائبر۔ جب ہم فائبر لیں گے نا تو ہماری آنتوں کے بیکٹیریا کو خوراک ملے گی، پھر ان کی نسل بڑھے گی، ان کی نسل صحت مند ہوگی۔ ان کی نسل جتنی زیادہ ہوگی نا، اتنا ہمارا ہاضمے کا نظام بہتر ہوگا اور جلد کام کرے گا، ہماری خوراک جلدی انرجی میں کنورٹ ہوگی۔ آگے کیا ہے جی؟ غذائی فائبر پورے نظام ہاضمہ کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے، ہاضمے کے پورے عمل کو منظم رکھنے میں کردار ادا کرتا ہے۔ غذائی فائبر پورے نظام ہاضمہ کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے اور جسم میں خوراک کے ہضم ہونے اور فضلات کے اخراج کے عمل کو سہل بناتا ہے۔ یہ یہاں پہ سلائیڈ ختم ہو گئی ہے، یہ جو آنتوں والی سلائیڈ ہے۔ اب چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پہ، ڈائٹری فائبر کے اضافی فوائد۔ وہ کیا ہے جی؟ اس سلائیڈ میں فائبر کے مزید فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ کولن کینسر، کولن کہتے ہیں بڑی آنت کو، COLON، کولن کینسر بڑی آنت کے کینسر کے خطرے میں کمی کرتا ہے۔ بڑی آنت کا کینسر اکثر قبض والے لوگوں کو ہوتا ہے، جن کا پخانہ زیادہ دیر تک بڑی آنت میں رہتا ہے۔ ان لوگوں کو جو بڑی آنت کا کینسر ہے وہ ہونے کے خطرات ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم کچھ ایسا ویسا کھا بھی لیں نا، تو وہ اگر ٹائم پہ معدے سے نکل جائے، بڑی آنت سے نکل جائے نا، اخراج اس کا ہو جائے، تو ہماری آنتیں بچی رہتی ہیں۔ غذائیت چاہے اس کی کم بھی ملے، لیکن آنتیں بچی رہتی ہیں اگر وہ ٹائم پہ نکل جائے۔ تو اگر ٹائم پہ نہ نکلے تو پھر جتنی دیر آنت میں رہے گا بڑی آنت میں، اتنی دیر پھر وہ زہر کی صورت میں بڑی آنت کو نقصان پہنچاتا رہے گا، جو ایک وقت میں بڑی آنت کے کینسر کا باعث بنتا ہے۔ فائبر فضلات کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے، جس سے آنتوں میں نقصان دہ مادوں کا قیام کم ہو سکتا ہے۔ دانتوں اور مسوڑھوں کی صحت، فائبر والی غذائیں زیادہ چبانے کی ضرورت پیدا کرتی ہیں۔ یعنی جتنی بھی غذاؤں میں فائبر پایا جاتا ہے نا، ان کو زیادہ چبانا پڑتا ہے، جس سے لعاب زیادہ بنتا ہے اور دانتوں کی صفائی میں مدد ملتی ہے۔ یہ ایک بڑی اہم ایک کہہ لیں کہ سائنس ہے کہ ہم جتنا زیادہ چبا کے کھانا کھائیں نا، اتنا ہماری باڈی میں لعاب زیادہ بنتا ہے، اتنا ہماری باڈی میں موٹاپے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، یورک ایسڈ کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، جوڑوں کے دردوں کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، جتنا کھانے کو زیادہ چبا کے کھایا جائے۔ امریکہ میں ایک ایسی بیماری پائی جاتی ہے کہ لوگوں کا لعاب نہیں بنتا، ان کو تھوک کھانا پڑتا ہے۔ تھوک وہاں پہ ڈبیوں میں بکتا ہے۔ وہ کس چیز کا تھوک ہوتا ہے یہ تو پتہ نہیں، لیکن وہ ڈبیوں میں بکتا ہے تھوک، کیونکہ لوگوں کا بنتا نہیں، جن کا ان کو کھانا پڑتا ہے۔ تو ہمیں ایک سنت بتائی گئی ہے کہ ہم کم از کم 32 بار کھانے کو چبائیں۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں، اگر ہم صرف اسی پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور لمبی عمر پا سکتے ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن خوراکوں میں پایا جاتا ہے فائبر، ان کو زیادہ چبانے کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے لعاب زیادہ بنتا ہے اور دانتوں کی صفائی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ دانت صحت مند ہے تو ہمارا جسم صحت مند ہے۔
ایسے ہی نہیں کہتے دند گئے سواد گیا، سواد بھی گیا اور ساری صحت بھی گئی۔ آگے پیٹ بڑے ہونے کا احساس، سیشائٹی، یعنی پیٹ بڑا ہونے کا احساس رہے گا، جتنی زیادہ دیر اتنا ہم کھانا کم کھائیں گے۔ فائبر معدے میں جگہ گھیر کر بھوک کم محسوس ہونے میں مدد دیتا ہے، جس سے زیادہ کھانے سے بچا جا سکتا ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی وضاحت آگے کیا ہے۔ غذائی فائبر آنتوں کی صحت بہتر بنانے میں، دانتوں اور مسوڑھوں کی صفائی میں مدد دینے اور زیادہ دیر تک پیٹ بھرے رہنے کا احساس پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ تھا آج تک کا ہمارا سیشن، باقی انشاءاللہ کل۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔